بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لیں جی، ہمارا ہفت اقسام کا ایک بنیادی عنوان ہے جس کو ہم بالترتیب لے کے چل رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے صحیح کی گردانیں و قواعد یہ تفصیل سے دیکھا، خاص طور پہ گردانیں ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھی تھی اس کی۔ پھر اس کے بعد صحیح کے قواعد پڑھنے کے بعد ہم نے محموز کے قواعد اور اس کی کچھ گردانوں کا ہلکا پھلکا تذکرہ کیا۔ پھر مضاعف کے بارے میں پڑھا، اور مضاعف سے متعلق چونکہ جو کچھ ابواب ہیں خاص طور پہ صحیح کے اندر، جیسے احمرہ والا باب ہے، ادہام یا احمار والا باب ہے، اور اسی طرح رباعی کے اندر ایک شعرہ کا باب ہے۔ یہ تین باب، ان کے احکامات بھی تقریباً مضاعف سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے ان کو تقریباً یعنی جب یہ پڑھے تھے تو میں نے ریلیٹ کیا تھا مضاعف کے ساتھ بھی۔ ہفت اقسام میں چوتھی قسم تھی، بلکہ چار سے آگے جو آگے جتنے بھی عنوان ہیں وہ سارے معطل سے تعلق رکھتے ہیں۔ معطل کا مطلب یہ تھا کہ فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اب اس میں فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو ہم مثال یا معطل الفا کہتے تھے، وہ بھی تفصیل سے دیکھا۔ اسی طرح اجوف کو دیکھا ہم نے، اجوف معطل العین ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی قسم ہم نے ناقص، جو کہ معطل اللام، یہ چیزیں ہم نے تفصیل۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مثال سے قواعد شروع ہوتے ہیں، اور بطور خاص اجوف کے اندر اور ناقص کے اندر یہ دونوں آپس میں ریلیٹ ہیں، انٹر کنیکٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اجوف کے زیادہ تر قواعد آپ کو لگانے پڑ رہے ہیں ناقص کے ابواب پہ۔ اور پھر آخری قسم ہم نے شروع کی تھی لفیف کی۔ لفیف کے دو پورشن ہیں، ایک آپ نے پڑھا مفروق کا، جس میں فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے، اور ایک آج ہم پڑھیں گے جس میں عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ تو یہ ہمارا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چند ابواب کچھ دینے ہیں جو ملے جلے ابواب ہیں، تو اس کی بھی ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لفیف مقرون آپ نے جیسے دیکھا کہ عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں جب حرف علت ہوتا ہے تو عین کے مقابلے میں حرف علت ہوگا تو وہ کون سے قواعد اس پہ اپلائی ہونے چاہیے؟ ہاں جی، اجوف کے کس، ٹھیک ہے جی، معطل العین کے یعنی اجوف کے قواعد اس پہ اپلائی ہوں گے۔ اور جب لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہوگا تو اس پہ کون سے قواعد اپلائی کریں گے؟ ناقص، ناقص۔ جی جی۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے، آپ نے ابھی جیسے دیکھا یہ لفظ ہے طوا یطوی، طوا پہ ایک تقاضا تو یہ ہے کہ قالا والا قاعدہ لگے، لیکن قالا والے قاعدے کی کچھ شرائط تھیں۔ انہی شرائط میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم اس پہ قاعدہ اپلائی نہیں کرتے، ایسے ہی ماضی ہمیں کے اندر۔ ہوا بڑی سنی لگ دی تھی، جی پھر روشنی کو نہیں نا ہے اچھا جی، تو اس وجہ سے اس پہ ہم یہ قاعدہ اپلائی نہیں کرتے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ہم جب قالا والے قاعدے کی بات کریں تو لیں جی، یہ آپ کے سامنے ابھی قالا والا قاعدہ آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں 3 نمبر شرط آپ دیکھ رہے ہیں جی، نظر آ رہی ہے سب کو؟ وہ واو اور یا لفیف مقرون کے عین کلمہ کے مقابلے میں نہ ہوں۔ اگر ہوں گی تو جیسے ابھی ہم نے طوا کا لفظ دیکھا، ٹھیک ہے،
یا قویہ کا لفظ ہے یا حیہ کا لفظ ہے، تو ان میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس یہ شرط دکھانے کے لیے میں اس جگہ پہ آیا ہوں۔ اب ہم آگے واپس اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، تو خیر، یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجوف کے قواعد تو لگیں گے، لیکن جن جگہوں پہ شرائط ہوں اور کچھ شرائط کے استثناء کے ساتھ قاعدہ نہ لگتا ہو تو پھر وہاں نہیں اپلائی ہوگا۔ جیسے قوا کے اندر میں نے کہا کہ کون سا قاعدہ لگنا چاہیے، ایک تو شرط ہے کہ قالا والا قاعدہ لگے۔ کون سا قاعدہ لگے؟ قالا والا۔ لیکن وہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ قالا والا قاعدہ نہیں لگے گا، چلیں قالا والا نہیں لگا، تو پھر یہ جو یا ہے اس پہ آپ نے جیسے رما کا لفظ پڑھا، دعا کا لفظ پڑھا، تو اس پہ یہ والا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا۔ اس پہ بھی کالا والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے، لیکن کیا نام ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں یا ہے، اس صورت میں یہ اپلائی ہو رہا ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ لفیف مقرون کے اندر عین کلمہ پہ کالا والا قاعدہ نہیں اپلائی ہوگا، بلکہ لام کلمہ پہ جو حرف علت آ رہا ہے اس پہ کالا والا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ چلیں جی، اس کے ثلاثی مجرد کے دو ہی باب ہیں۔ باب ضرب یضرب، طوا یطوی طین، طوا یطوی طین، لپیٹنا۔ ویسے یہ لفظ تھا طوین، کیا لفظ تھا؟ جی بولیں جی، کون سا قاعدہ لگا طوین پہ؟ ہاں جی، تو بتائیں گے؟ یہ طین کیسے بنا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کو۔ جی آ رہی ہے۔ ہاں، تو پھر کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا طوین پہ؟ ہاں جی، کون سا؟ سید والا استاد جی۔ جی جی، بالکل وہی قاعدہ اپلائی ہوگا۔ سمپل ہے کہ واو اور یا اکٹھے ہو جائیں اور ان میں پہلا حرف ساکن ہو تو ہم واو کو یا کرتے ہیں، یا کا یا میں کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام۔ یہاں بھی اسی طرح ہوا، واو اور یا اکٹھے ہوئے ایک ہی کلمے میں، اور ایک حرف پہلا حرف ساکن ہے تو واو کو یا کیا، قین، یعنی یہ دو یا اکٹھے ہوئے تو یا کا یا میں ادغام کر دیا، یہ لفظ بن گیا قین۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی بتائے گا جی؟ یوما نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، تو نطوی یہ لپیٹنے کے ترجمے میں۔ باب سامیہ یسمع استعمال ہوتا ہے روی یروا رین، یہ بھی اسی طرح روین تھا تو رین ہوا سیراب ہونا۔ اچھا جی، آگے لفظ ہے باب افعال، یعنی ثلاثی مزید فی میں اس کے باب اروا یروی ارواان، سیراب کرنا۔ راوی یروا رین، اس کو کیا نام ہے، جب ہم باب افعال پہ لے جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ اروا یروی اروان، سیراب کرنا۔ آگے دیکھیں باب تفعیل ہے، اس کی گردان صرف صغیر آگے آ رہی، میں اس پہ انشاءاللہ کچھ قواعد کی بات کروں گا جو کہ آپ نے پہلے سے پڑھ رکھے ہیں، ان کو ہم تھوڑا تھوڑا اپلائی کریں گے۔ جی، باب تفعیل ہے، قوا یقوی تقویتاً، قوا یقوی تقویتاً، قوت دینا۔ اس میں لفظ تھا قوایا، تو ہم نے واو پہ تو کوئی قاعدہ نہیں لگایا، البتہ جو یا ہے اس پہ قالا والا قاعدہ اپلائی کیا، تو قوایا سے قوا ہو گیا۔ اور یقویو سے کون سا قاعدہ اپلائی ہوا یقویو پر؟ ہاں جی، ہاں جی، کون سا قاعدہ اپلائی ہوا یرمی یقویو؟ جی یرمی جی، والا۔ یرمی، بالکل یرمی والا قاعدہ اپلائی ہوا، جس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ یقوی ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح تقویتاً، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ناقص ہو یا یہ جیسے لفیف، تو ان میں اس کا جو باب تفعیل کا مصدر ہے وہ کس مصدر وزن پر آتا ہے؟ تفعیلتا، کس مصدر پر آتا ہے؟
عام طور پر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، عام طور پر بہر ناقص کا اور یہ جو لفیف ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وزن جو ہے وہ تفعیلہ کے وزن پر آتا ہے، اس لیے تقویہ۔ اب تقویت یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اگر آپ سے کوئی سیگا پوچھے تقویت سیگا کیا ہے تو یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں باب مفعلہ کے طور پہ، داوا یداوی مداواتن، داوا یداوی مداواتن، دوائی کرنا، دوا کرنا۔ باب تفاعل ہے، تقوی یتقوی تقوین، تقوین تھا تو تقوین ہو گیا۔ یہ ہم نے تبنین، تبنن عدل والا قاعدہ جو تھا اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر یا سے پہلے حرف پر پیش ہو تو ہم اس کو زیر میں بدل دیتے ہیں۔ خیر، باب تفاعل ہے، تساوا یہ تساوا، تساوین تھا تساوین ہے، یہ بھی لفیف مقرون کا باب ہے۔ باب افتعال ہے، استوا یستوی استوان، قرآن پاک میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے، برابر ہونا۔ باب استفعال ہے، استحیا یستحیی استحیاء، حیا کرنا، قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ، جی بولیں جی، لا يستحيي أن ہاں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ ایک اور مقام ہے سورہ احزاب میں کہ جب اللہ تعالیٰ صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہوا فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، یہاں بھی یہ یستحیی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ باب انفعال ہے، انزوا ینزوی انزواء، ایک گوشہ میں بیٹھنا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے ابواب کو صرف صغیر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے باب ضرب یضرب ہے، طوا یطوی طین، فہو طاون۔ اب طوا کی گردان ہم شروع کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے ماضی کی گردان، جی کون پڑھے گا؟ طوا، ہاں جی، توا، توجہ، تغو، ہاں تویتا، جی، تویتما، بس بس بس، ایک تویتم۔ تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں۔ طوا طویا، طویا تو کوئی قاعدہ نہیں اپلائی ہوگا کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، درمیان والے واو پہ تو یعنی لفیف مقرون ہونے کی وجہ سے قاعدہ نہ لگا، اور اس یا پہ بعد میں ماقبل متحرک نہیں ہے بلکہ وہ الف ساکن ہے، اس لیے اس پہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھیں تو طوو، طوو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے رمو کا لفظ پڑھا تھا، ناقص کے اندر ہم نے رما رمایا رمو، تو طوا طویا طوو۔ آپ یوں ہی سمجھیں جو رما کی گردان ہم نے پڑھی تھی وہی گردان آپ یہاں طوا میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے بڑھیں، اب آگے کیا ہوگا؟ تو واحد مونس کا صیغہ کیسے پڑھیں گے؟ توت، جی طوت، آگے، توتا، ہاں طوتا، ٹھیک ہے، آگے بالکل اپنی اصلی حالت پر ہے جی، کیسے ہے؟ تول، توینا، ہاں طوینا، آگے سارے سیگے اپنی اصلی حالت پر ہیں، طوینا طویتا طویتما، پڑھ دے ذرا۔ تویتا، تویتما، تویتم، تویتی، تویتما، تویتن، تویتو، توینا۔ جی جی بالکل۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں، یطوی، کون پڑھے گا گردان اس کی؟ بالکل یرمی کی طرح گردان، جی پڑھیں جی کوئی بھی۔ یتوی یتویانی یتوونا، جی یطوون، پہلے دو سیغوں میں تو کوئی خاص چینج نہیں ہے، یطوی اس میں صرف یا کے اوپر سکون ہے، اور دوسرے سیغہ تو اپنی اصلی حالت پر ہے، یطویانی۔ البتہ جو
تیسرا سیگا ہے یتویونا سے کیا بنا؟ یتوونا، بالکل اسی طرح ہی تھا نا یرمونا، جی ٹھیک ہے جی، بالکل وہی چیز ہے جی، یتوونا آگے. تتوی تتویانی یتوینا ہاں جی بالکل صحیح. تتوی تتویانی تتوونا تتوینا تتویانی تتوینا اتوی نتوی بالکل صحیح ہے. اور قرآن پاک میں نتوی کا لفظ یعنی سیگا استعمال ہوا ہے. طین کے بارے میں نے پہلے بتا دیا. طاون یہ داعن کی طرح ہے یا رامن کی طرح ہے، یعنی اس پہ وہی قاعدے اپلائی ہوں گے، آپ پیچھے غور کر سکتے ہیں. توویا، جی کون پڑھے گا گردان؟ پڑھیں جی توویا کی. تویا ہاں تویا جی توو تویا تویا تویدو ہاں جی توو تویت بالکل. تویت تویتا جی تویلا ہاں جی تویتا تویتما تویتم تویتو جی تویتما تویتن تویتو ہوں تویلا. ماشاء اللہ. یتوا، یتوا کی گردان بالکل ایسے ہی ہے جیسے یدعا کی گردان ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. پڑھیں جی پڑھیں جی. جی یتوا یتوایانی جی جی یتوا یتوا یعنی آگے. یتوونا جی بالکل یتوا یتوونا، یتوا یہ یتوا یدعونا کی طرح ہے، یعنی اس میں یدعونا میں اور یتوونا میں کوئی فرق نہیں ہے. جی آگے. تتوا تتوایانی یتوینا ہاں جی یتوینا. تتوا تتوایانی تتوونا تتوینا تتویانی تتوینا تتوا نتوا جی بالکل ماشاء اللہ. اور اسی طرح یہ مصدر آ گیا مطویون، یہ کس کی طرح ہے؟ مرمیون کی اور طرح. بھی جو تفصیل ہم نے مرمیون کی پڑھی تھی وہ آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو جی بات سمجھ آ گئی ہے. دوستوں اچھا جی. اس کے بعد بقیہ جو گردانے ہیں ما طوا ما طوی لم یطوی لم یطوا، اس میں یطوی سے یعنی حرف علت گر گیا لم یطوی. یہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ رما یرمی کی گردان کو دیکھ لیں اور ان گردانوں کو دیکھ لیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. البتہ جن سیگوں میں فرق ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکیں گے الگ سے بھی، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اگلا باب ہے سامع یسمع سے راوی یروا ریان. یہ باب ضرب یضرب سے بھی ہے. اس صورت میں جی اس صورت میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ روایت کرنا، ٹھیک ہے، کسی حدیث کو نقل کرنا، اس کے لیے بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ روا یروی. روا یہ بالکل وہی ہے جو اوپر طوایتوی کو ہم نے دیکھا نا، اس کا انہوں نے حوالہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اوپر طوایتوی ضرب یضرب کی گردان پہلے سے وہ دے چکے ہیں. آپ لغت میں دیکھیں گے تو لغت میں آپ کو یہ استعمال ہوتا نظر آئے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہاں جی روا یروی، تو یا احادیث میں تو بے شمار آپ استعمال کر چکے ہوئے ہیں. احادیث میں اکثر آپ کو یہی لفظ دیکھنے کو ملتا ہے رواہ البخاری. اکثر ہم یہ لفظ سنتے ہیں رواہ ہو کا معنی اس حدیث کو روایت کیا البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یا لکھا ہوتا ہے رواہ ابو داود مثال کے طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے. تو یہ باب آپ باب زاربہ سے بھی پڑھیں گے اور اس کا حوالہ اکثر احادیث میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی گردان میں اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ہم نے طوا کی ماضی کی گردان پڑھی ہے تو ماضی کو آپ دیکھیں گے بالکل اسی طرح روؤ، جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ روؤ روؤ روا رویا روؤ روت. روت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت نے روایت کیا، اور یہ بھی آپ کو اکثر احادیث میں یہ لفظ دیکھنے کو ملے گا. روتا روینا رویتا رویتما الی آخری. تو خیر یہاں جو روی یروا ریان ہے
یہاں اس کا معنی جو ہے سیراب ہونا. اور ریان، یہ ریان کا معنی بھی آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اسم فاعل یا صفت مشبہ کے طور پر جو یعنی استعمال ہوتا ہے، فعال کا وزن ہے، فعال. باقی اس کی گردان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ماضی کی گردان میں تو سامیہ ہے، سامیہ کی طرح اس پہ کوئی قاعدہ نہیں لگے گا. ایک آدھ سیگے میں راویہ، راویہ، جی راوی یو سے کیا بنے گا؟ رو. کیا بنے گا؟ بولے جی. تو ہاں، اگر یہ باب زاربہ سے ہو تو اس صورت میں کیا بنے گا؟ وہ رو. بس یہ فرق آپ نے نوٹ رکھا. اور یروا، یروا، یروا اور یوروا میں کوئی قاعدہ میں فرق نہیں ہے. اس کا چونکہ اگر ہم اس کو اس معنی میں استعمال کریں تو یہ فعل لازم ہے، اس کی مجہول کی گردانوں کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو ہم روایت کرنا، نقل کرنے کے معنی میں استعمال کریں گے تو اس صورت میں اس کا مجہول بھی استعمال ہوگا. چلے آگے بڑھتے ہیں. بابی فعال ہے اروا یروی ارواً فہو مروین. تو ہم نے جو ہے اگر ہم ناقص کی گردان کو دیکھیں، جو اس طرح کی باب فعال کی گردان، تو بالکل جو قواعد وہاں اپلائی ہوئے آپ وہ یہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے یہ اغنا یغنی اغناء، تو اروا یروی ارواً فہو مروین. تو بتائیں کوئی فرق ہے؟ اروا یروی ارواً فہو مروین، جو یہاں چیزیں ڈسکس کی تھیں، ارویہ یوروا ارواً فضا کا مرون، تو دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. کیونکہ جو درمیان میں حرف علت واو ہے اس پہ تو قاعدہ اپلائی ہی نہیں ہو رہا، تو جس پہ ہو رہا ہے وہ ہم یعنی بالکل اسی طرح اپلائی کر رہے ہیں جو ہم نے پیچھے ناقص میں کیا. تو اروا یوروی اروان کی گردان کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کس گردان پہ جائیں؟ جی اگنا جلدی والی جو آپ نے پڑھی. جو ہم نے اغنا یغنی کی گردان دیکھی ہے بالکل اسی پہ آگے آئیں. قوا یقوی تقویتن فہو مکون، کوئی اس پہ زیادہ لمبا چوڑا قاعدہ کوئی اپلائی نہیں ہوا، اینڈ پہ ناقص کے قواعد اپلائی ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں گے آسان ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح چلے ماضی کا تھوڑا بہت حوالہ اگر دینا چاہیں ان دونوں بابوں میں تو دے سکتے ہیں. اروا، ارویا، اروو، اروت، اروتا، اروین، ارویت، ارویتما، آخر آگے آپ پڑھ سکیں گے. ارویہ، ارویا، اروو، ارویت، ارویتا، اروینا الی آخری. باقی آگے سے یہ اسی طرح ہی پڑھیں گے. قوا، قویا، قوو، قوت، قوتا، قوینا، قویتا، آگے بالکل اسی طرح، یعنی قویہ، قویا، قوو، قویت، قویتا، قوینا. اور یقوی، یقویانی، یقوونا، تقوی، تقویانی، یقوینا. بس یہ چھوٹی موٹی گردانیں مضارع ماضی کو آپ اچھے سے اس کو گرفت میں لے آئیں. بقیہ گردانیں انہی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. امر اس کا ہے قوی، قوی، قویا، قوو، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح قوی، قویا، قوینا الی آخری. آگے بڑھتے ہیں. داوا یداوی مداواتن، اس پہ بھی یہ جو ہے بالکل وہ آپ جو پڑھ کے آ رہے ہیں گردان ناقص کی، وہی اس پہ قاعدے اپلائی ہوں گے. اس پہ بھی تقوا یا تقوا میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. البتہ وہاں یہ جو داوا یداوی اس میں خیر مداوات مصدر ہے، لیکن جو باب تفاعل ہے اس میں تفاعل کے بجائے تقوین مصدر ہے، یعنی اسی میں تھوڑا ترمیم کی گئی ہے تفاعیلا. اسی طرح تساوین تھا، تفاعلن تھا، لیکن اس پہ بھی ترمیم ہوئی، تساوین ہوا. تو یہ دونوں باب یہ بہت جو آسان ہیں. تکوین مصدر ہے یہ کہ تعلیل سے بنا یا ویسے ہی یہ ہے تکوینی سے بنا؟ یہ تعویل کی ہے نا ہم نے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تعلیل سے بنا یہ. جی جی تعلیل سے بنا جی ہے. میں آپ کو تھوڑا اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، آپ خود اس کو دیکھ بھی لینا. اس پہ ویڈیو یعنی آپ اس کو ریوائز کر لینا نا. ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا میرے خیال میں ناقص میں ہی پڑھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، عدلن اور تبنن کا قاعدہ، ٹھیک ہو گیا. اور یہاں آپ دیکھ رہے تعلون تھا، تو تعلون سے کیا بنا؟ جی بولیں، تعلیون ہوا. اور تعلیل. تعلیون
ترامین ہے تو ترامین ہو گیا. تو یہ جب تفاعل کا مصدر ہوتا ہے تو ناقص میں ہم اس کو اس پہ جیسے ادلون تھا تو ادلیون ہو گیا. ٹھیک ہے. قاعدہ یہ ہے کہ وہ واو اور یا اس میں مورب کے لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنا یہی قاعدہ بنتا ہے نا. ہاں جی تساوین ہے تو تساوین پڑھیں گے، تداوین ہے تو تداوین پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ. اب آپ اسی قاعدے سے وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اچھا اللہ جی. تو اب سمجھ آگے جی تقوین اور تساوین کی. آگے ہاں استوا یستوی استواء فہو مستوین، یہ بھی بالکل آپ نے جو ناقص کی گردان اس میں پڑھی ہوگی. اب مجھے وہ یاد نہیں کون سا باب آپ نے پڑھا، لیکن بہرحال اسی طرح. اسی طرح استحیا یستحیی استحیاء فہو مستحین. آپ اس میں بس کوشش یہ کریں جتنے بھی ابواب صرف صغیر کے دیے ہوئے ہیں ان میں سے ماضی مضارع ماضی معلوم ماضی مجہول اور مضارع معلوم مضارع مجہول کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں سارے سیگے تو باقی سمجھ لیں کہ اگلی گردانیں آپ اس میں خود بخود اس سے کر لیں گے. تو آخری باب الانزوا انزوا ینزوی انزوان، بالکل وہی قاعدے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں. اگر کوئی سوال ہے تو یہاں تک پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ویسے کتاب ہمارے اختتام کو جا رہی ہے اور ہم اختتامی مٹھائی بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ آن لائن بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. اچھا جی چلے کوئی سوال ہے تو پوچھے، نہیں تو پھر ہم آگے بڑھیں. اب واب متفرقہ مختلفہ یہ عنوان اس کی ضرورت پڑتی ہے عام طور پر کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہفت اقسام کی جو کیٹیگریز ہیں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں، مثلا محموز اور معطل کی کوئی قسم آ جائے یا مضاعف اور اس کے ساتھ کوئی محموز مل جائے یا کوئی معطل مل جائے، تو اس طرح کے جو ابواب ہوتے ہیں ان کو ہم مختلطہ ملے جلے ابواب کہلاتے ہیں. تو اب یہاں اس کو پڑھ ہی لیں. ابواب مختلطہ کے صیغوں میں تعلیل کے وقت جب معطل اور محموز کے قواعد جمع ہوں تو معطل کے قاعدے پر عمل ہوگا. جیسے اس کی مثال ہے یأولو سے. اب یأولو کو یأولو پڑھا جائے گا، یہاں رأسن کے قاعدے کے بجائے کون سا قاعدہ لگا ہے؟ بولیں جی یقولو والا قاعدہ. اب یأولو پہ قاعدہ جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا، یأخذو کو جوازی طور پر آپ یاخذو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ادھر سے اگر آپ یقولو کو دیکھیں، یقولو کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ یقولو کا قاعدہ کہ یقولو کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یقولو. تو اسی طرح یأولو کو بجائے ہم یاولو پڑھنے کے اس کو ترجیح دیں گے اجوف کے قاعدے کو، کیونکہ محمود اور اجوف جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم پھر اجوف کے قواعد کو معطل کے قواعد اجوف نہیں بلکہ معطل کے قواعد کو ترجیح دیں گے. تو لہذا یہاں یأولو سے یاولو نہیں پڑھیں گے بلکہ یؤولو ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا، اعلی یؤولو. آگے دیکھیں، اور جب معطل اور مضاف کے قواعد جمع ہو تو مضاف کے قاعدے پر عمل ہوگا. جیسے موددن ہے. اب موددن میں میعاد والا قاعدہ تو یہ کہتا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ میددن. کیا ہونا چاہیے؟ یہ معطل کا قاعدہ ہے، لیکن مضاف چونکہ جمع ہو گیا تو ہم ترجیح مضاف کو دیں گے. تو موددن سے کیا پڑھیں گے؟ مودن پڑھیں گے. میعاد والا قاعدہ یہاں اپلائی نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں چھوٹے سے رول ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، جہاں بھی آپ کو اس طرح کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس کو، جب محمود اور مضاف کے قواعد جمع ہو جائیں تو مضاف کے قاعدے پر ہی عمل ہوگا. اس کا مطلب مضاف جو ہے نا کافی پاورفل ہفت قسم ہے. تو امیمتن ہے. اب امیمتن سے ایمان والا قاعدہ تو اس پہ لاگو کرنا چاہیے، اس کو آمیمتن پڑھنا ضروری ہونا چاہیے تھا، لیکن ایمان والا قاعدہ محموز کا قاعدہ یہاں اپلائی، آمنہ والا قاعدہ اپلائی نہیں کر رہے بلکہ ہم اس پہ
ادغام یعنی مضاف کی جو ادغام کی یا مدو کی جو قاعدہ ہے وہ ہم اس پہ اپلائی کر دیں گے، ائمتن اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے جی، ذرا تھوڑا ریپیٹ کریں۔ جب معطل اور محموز اکٹھا ہو جائے تو پھر جی جی، معطل ہاں معطل جی، کی پریفرنس ہو جائے گی، معطل کے قواعد پہ عمل ہوگا، ہاں اور جی، اگر مضاف کے ساتھ معطل آئے تو پھر مضاف، اور مضاف کے ساتھ محموز آئے تو بھی مضاف۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے کچھ ابواب دیے ہیں، محموز الفا اور اجوف واوی، آل یعول اولن لوٹنا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ باب بھی استعمال ہوا ہے احادیث میں، قرآن پاک میں اگر آپ کی ذہن میں ہو تو ضرور مجھے بتائیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو یہ آپ نے یہاں محموز کے قواعد اپلائی نہیں کرنے، بلکہ کون سے قاعدے اپلائی کرنے ہیں اس میں؟ سارے کے سارے وہی اجوف کے قاعدے، آلہ، ٹھیک ہے، اور یعولو یقولو کی طرح اولن، یہ مصدر ہے، آل یعول اولن فہو آئلن، ٹھیک ہے وہ۔ اب دیکھیں وہ ایلا، ایلا ہوگا تو ایلا یعال اولن فضا کا مأوولن، اب لفظ تھا مأوولن تو اس کو ہم مقولن کی طرح پڑھیں گے، مأولن، کیا پڑھیں گے؟ مأول۔ اچھا، جو اب باب ان میں کوئی خاطر خواہ استعمال ہماری نظر میں نہیں ہوں گے تو ہم اس کو اتنا زیادہ چیک نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک دو باب ہے، میں آگے بات کرتا ہوں اس پہ، وہ آگے آ رہے ہیں، ان پہ تفصیل سے ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں، ان کو ہم ذرا تیزی سے آگے گزارتے ہیں۔ محمود الفا اور اجوف واوی دیکھیں، سامیہ یسمعو کا باب ہے، آویدہ یعود عودن، ٹیڑھا ہونا۔ اس کی مثال اگر اچھا کسی کی مثال آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے روک لیں، وہ مثال ضرور دیں قرآن پاک سے یا کسی اور جگہ کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہو۔ محمود الفا اور اجوف یائی، جیسے ضرب یضرب ہے، آد یعید ایدن، قوی ہونا، آد یعید ایدن، قوی ہونا۔ اس میں بھی ہم ظاہر سی بات ہے ان سب میں یہ جو اجوف کے ساتھ معطل کے ساتھ جو محموز جمع ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے، ان میں ہم کون سے قواعد کو ترجیح دیں گے؟ یہ جو سیکنڈ لاسٹ معطل کے معطل جو کو اقسام ہیں ان کو ترجیح دیں، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سامیہ یسمع آئیسا یسو ایاسن، نا امید ہونا، ٹھیک ہے۔ ولا تئی اسو، یسو پہ یئی اسو اس کو پڑھا جاتا ہے، اور قلب مکانی کر کے میرے خیال میں اس کو مضارع کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جو یسو ہے نا، میں دوبارہ کہہ دوں اس بات کو، اصل لفظ تو یسو ہے، تو قلب مکانی کیا کی، یہ جو دوسری یا ہے اس کو حمزہ سے پہلے لے آئے اور حمزہ کو بعد میں لے آئے، تو کیا لفظ بن گیا؟ بولیں جی، یہی اسو کیا بن گیا؟ اور قرآن پاک میں جو لفظ ہے ولا تئی اسو من روح اللہ، یہ اسی سے ہے، ولا تئی اسو من روح اللہ، تو یہاں کیا گیا ہے؟ قلب مکانی کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قلب مکانی کا مطلب یہ اہل عرب نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ اہل عرب اپنے یعنی کسی لفظ میں اس طرح کی چینج وہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہی کی زبان ہے، ہم پھر انہی سے سیکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ محمود الفا اور ناقص سے واوی ہے، الا یعلو الون، کوتاہی کرنا، الا یعلو الون، کوتاہی کرنا۔ آپ ایک کتاب ہے مختصر المعانی، نام سنا ہوا جی مختصر المعانی کا کسی نے؟ ہاں جی، جی نام علامہ سنا استاد جی۔ علامہ تفتزانی کی کتاب ہے، اور بلاغت کے اوپر ہے، بلاغت و فصاحت، یعنی علم البیان، علم المعانی، اور اسی طرح بدیع، علم البدیع، یہ تیسرا عنوان ہے۔ یہ تین فنون ہیں جس کو ہم فصاحت و بلاغت کہہ دیتے ہیں، کیا عنوان دے دیتے ہیں؟ اس موضوع پہ یہ کتاب ہے مختصر المعانی، اس میں اصل میں جو مجھے یاد رہ گئی اس وجہ سے، اس میں مقدمے کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں یعنی کسر نہیں چھوڑی اس میں، اس کو لکھنے میں، تو وہاں لفظ استعمال ہوا ولم آلو، ولم آلو، تو آلو یعنی میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، آلو تھا یعنی یہ چونکہ ناقص کے ساتھ ہے نا، ادعو کی طرح تھا، تو ادعو میں جب لم داخل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ جو واو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ حذف، کیا بن جائے گا؟ لم ادعو، کیا بن جائے گا؟ تو بالکل اسی طرح لم آلو، ٹھیک ہو گیا يعلونكم خبالا وہ بھی ہے جی۔ کیا فرما رہے ہیں خالد بھائی؟
لا يعلونكم خبالا قرآن کہتے ہیں ہاں، تو لا اس یعلونکم خبالا، بالکل یہ بھی وہی ہے، بالکل صحیح ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ محمود، اب اس میں ناقص کا ہی قاعدہ اپلائی کریں گے۔ محمود الفا ناقص یائی، اتا یاتی اتیانن، آنا، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی استعمال ہے۔ فاتو بکتابکم، فاتو یعنی فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، یہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ائتیو تھا، کیا تھا؟ ائتیو۔ اب جب ہم اس میں شروع میں فا داخل کیا تو یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ گر گیا، تو سیدھا سیدھا بن گیا فاتیو، اور فاتیو میں وہ ہم نے قاعدے اپلائی کیے ہوئے، دعو والا جو لاسٹ میں اپلائی ہوتا تھا، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فاتیو سے فاتو بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سمجھ آ گیا نا تعلیل وغیرہ اس کی؟ اور بھی دیکھ لیں کچھ سیگا، عطا کا لفظ بھی استعمال، عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور بھی دیکھیں کوئی اگر آپ کے ذہن میں آئے قرآن پاک کی آیت جس میں عطا آتی، بہرحال یہ کافی استعمال ہوتا ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا مصدر ہے اتیانن، آنا، اور ہم عام طور پر پانی لانے کو کہیں عطا یاتی کے ساتھ جب با صلہ آتا ہے، عطا یاتی کے ساتھ جب کون سا صلہ آتا ہے جی؟ با کا، تو اس وقت اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ لانا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں ایتی بالما، اور قرآن پاک میں بھی یہ لازمن، بلکہ ایتی فاتو بھی کتابکم، فاتو بھی کتابکم یہ بھی متعدی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس میں بھی با کا صلہ استعمال ہوا ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا کوئی سوال ہو اور کوئی بات ہو تو ضرور شیئر کریں۔ محمود الفا ناقص یائی، اگلا باب ہے سامع یسمع، آریا یارا، ارین، غضبناک ہونا، یہ بہت کم استعمال ہونے والا ہے، اگر کوئی ہے نظر میں تو ضرور بتائیں۔ محمود الفا ناقص یائی، فاتح یفتح، جیسے ابا یابا اباءن، انکار کرنا، اور یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ وہ ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اور لوگ نہیں انکار کریں گے، یعنی نہیں کسی کو سلیکٹ کریں گے سوائے ابو بکر۔ ہاں یہ ابا یا ابا کا یہی مادہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک میں بھی شاید ہو جی جی ابا واستكبر وكان من الكافرين۔ ماشاء اللہ، یہ بہت سمپل، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، شیطان کی بیان کی گئی ہے، تو اس نے انکار کیا۔ آگے دیکھیں جی، محمود الفا لفیف مقرون، اوا یاوی وین، پناہ لینا، اوا یاوی وین، پناہ لینا، اور اسی میں میرے خیال میں کیا نام ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، آوا یووی ایوان، یعنی اس کو اگر ہم اس پہ لے جائیں باب افعال پہ تو یہ پناہ دینا، غالباً اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اس صورت میں آوا یووی، یووی ایوان، ایوان، پناہ دینا، ویسے نظر سے گزرا نہیں، آوا کا لفظ شاید اس نظر سے گزرا ہے جو باب افعال کے طور پر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محمود العین کے ابواب ہیں معطل کے ساتھ، یہ محمود الفا کے تھے، تو وعد یعید وعدن، وعد یعید وعدن۔ اب دیکھیں یعید، یوعد تھا تو یسأل والا قاعدہ اپلائی ہو سکتا تھا، لیکن ہم معطل کو ترجیح دیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ یعید، وعدن زندہ درگور کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو اسی طرح آگے محمود العین مثال باب سامع یسمع، وَإِبَ یوأب وَأْبًا، غصہ ہونا، یئس ییأس یأسن۔ چلیں یہ اگر ہم وہ جو لفظ تھا پیچھے، اگر ہم قلب مکانی نہ کریں اور ڈائریکٹ اس کو ہم دیکھیں اس باب میں، تو یہاں یہ بھی استعمال ہوا ہے، تو میں اس کو چیک کروں گا کیونکہ یہ نظر سے گزرا ہے کہ آئیسا یا یسو یاسن کو قلب مکانی کے ذریعے بنایا گیا ہے یا پھر ڈائریکٹ وہ باب میں اس کو چیک کر لوں گا۔ اگر وہ قلب مکانی والا سین نہ ہوا تو پھر یہ آپ کا باب ہے یا عیسیٰ یئی اسو یاسن، نا امید، جس کے ولا تیأسوا من روح اللہ، وہ اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ محمود العین مثال یائی، دونوں کا معنی محمود سیم ہی لکھا ہوا انہوں نے، نا امید ہونا، جی دونوں کا معنی سیم ہی دیا انہوں نے۔
ہاں معنی سیم ہوتا ہے لیکن الفاظ جیسے مختلف ہو سکتے ہیں کہ معنی ادا کرنے کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، اسی نوعیت کے یہ ہوں گے۔ محمود العین ناقص واوی ہے، سعا یسعو سعون دوڑنا، یہ دعا یدعو کے اب ساری وہ اس پہ تعلیلات ہو رہی ہیں۔ دعا یدعو وہ تو دعان مصدر تھا، اور یہاں کیا ہے مصدر؟ سعون، بہت کم استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ محمود العین ناقص یائی، سعا یسعی سعین چوزے کا آواز نکالنا، تو یہ بھی بہت کم استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ فتح یفتح، رآ یرا رؤیتن، رآ یرا رؤیتن دیکھنا، یہ بہت استعمال ہوتا ہے باب۔ اور اس میں ہم نے بات کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، جب ہم نے یس الو کا قاعدہ پڑھا تھا، یاد ہے؟ یس الو کا قاعدہ پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اس کو رآ یرا کے باب میں دیکھیں گے تو مجرد کے اندر، ثلاثی مجرد کے اندر تو افعال میں یہ قاعدہ لگانا ضروری ہے۔ البتہ جو اسم ہے، اسم کی گردانیں ہیں، افعال میں قاعدہ ضروری ہے، وجوبی ہے، کیا کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور حمزہ کو حذف کر دیں۔ یس آلو سے یسالو بن گیا تھا، تو یر آیو سے کیا بن جائے گا؟ یارایو، کیا بن جائے گا؟ یارایو، اور یارایو پہ قاعدہ جو اپلائی ہوگا آگے وہی کالا والا قاعدہ کیا بن جائے گا؟ یرا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس گردان کو آپ ضرور پڑھ لیں، ماضی کی گردان کیا ہے؟ رآ، رآیا، رآو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کیا ہے؟ رأت، رأتا، رأینا، ٹھیک ہے، آگے بالکل آسان ہے۔ رأیت رأیتما، اب یہ رأیت رأیتما رأیت، یہ اینڈ تک آپ نے یہ گردان پڑھی ہوئی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سماکم، یہ سورہ یونس کے اندر کافی سارے الفاظ استعمال ہوئے اسی ماضی کی گردان میں، تو آپ اس کو بالکل اسی طرح آپ اس کو دیکھیں جی، رؤیا، رؤیا، رؤو، رؤیا، رؤیا، رؤو، رؤیت، رؤیتا، رؤینا، رؤیتا، رؤیتما، آگے بالکل آسان ہے۔ مضارع کو دیکھیں، یرا، جی بولیں، جرا جرا جی یا جی بالکل، یرا یا، آگے، جی آگے کیا ہوگا؟ جرا یرونا، کیا جرا بنے گا؟ جرا یرونا، کیا بنے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے یخشونا، یخشونا، وہاں تو چونکہ یخشونا پہ کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا خواہ پہ، اور لیکن یہاں قاعدہ اپلائی ہونے کی وجہ سے، یس الو والا قاعدہ اپلائی ہونے کی وجہ سے یہاں درمیان میں وہ عین کلمہ محذوف ہے، تو اس لیے یرایونا تھا لفظ، کیا تھا جی بولیں؟ ایونا یرایونا۔ پہلا کام تو یہ ہوا کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، تو حمزہ کو حذف کیا یس الو کے قاعدے سے، تو بن گیا یارا یونا، اور یارا یونا کے بعد یا پہ ہم نے قاعدہ والا قاعدہ لگایا، تو کیا بن گیا؟ یراونا، کیا بن گیا؟ جرا اور اس پہ اجتماع ساکنین کا قاعدہ اپلائی ہوا، الف جو ہے مدہ ہے گر گیا، تو کیا بچ گیا؟ یرونا۔ آگے بڑھے، یرا، یرا یا، یرونا، آگے ترا، جرا کرا یا جرئی یرینا، یرعینا تھا تو وہ یرینا ہو گیا، حمزہ کی یعنی یس الو کے قاعدے سے حذف ہوا۔ آگے بڑھیں، کرا ترا، ترا یا، کراؤنا جی ترائینا، ٹھیک ہے، ترعینا تھا، کیا تھا؟ ترعینا تھا تو وہ ترائینا بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے تریا، کرا یا تریانی، ترائینا، ترایانی، پھر کراؤنا ترائینا، نہیں ترونا نہیں، ہاں کرینا ترائینا، جی ترائینا، کیا لفظ آئے گا؟ کرئی ترائی، تخشینا، یعنی جیسے آپ تخشینا یخشینا وہ اس طرح۔ پھر ارا، نرا، ارا، نرا۔ چلیں یہ دو گردانے آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے گزارا ہو جائے گا، اور مزید جو میں نے آپ کو باب الصرف کی کتاب ہے نا، اس میں اس گردان کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے جی، وہاں گردانے آپ کو مل جائیں گی، خاص طور پہ یہ جو باب ہے، اور اسی کی باب افعال کی بھی گردان ضرور دیکھیں۔ ارا یری، اور یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، وَيُرِيكُمُ اللَّهُ، یہ یری، ارا یری اراءتن فہوا، جی آگے کیا آئے گا؟ مریئن، کیا لفظ آئے گا؟ جی، اور اسی طرح
क्या लफ्ज है, उरिया था तो उरिया बन जाएगा, ठीक है। उरिया युरा इराअतन फजा का, जी। मुरअयुन बनता है मुफआलुन का वजन, तो मुरअयुन पे पहले यसअलु वाला कायदा अप्लाई करेंगे तो मुरन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और और इसी तरह हाँ, मुरीउन पे तो मेरे ख्याल में मुरइयुन है, सॉरी, उस पे भी लगेगा, मुरीन बनेगा। इसम फाइल क्या बनेगा? ये लफ्ज था मुरइयुन। जब हम इस पे यसअलु वाला कायदा अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमजा हदफ हो जाएगा, मुरीयुन बनेगा। और मुरीयुन से या की हमजा है रजम्मा सकील है इस पे, तो इसको साकिन किया, फिर इज्तिमा साकिनैन हुआ, खत्म हो गई, तो ये लफ्ज बच गया मुरीन। क्या बन गया? और इससे मफूल क्या बनेगा? मुरन। तो ये बाब इफ़ाल रआ या रा से वो आगे आ रहा है, तो मैंने अभी से उसका हवाला दे दिया। उसकी भी मादी की गर्दान को पढ़े, अरा अराया अरऊ, उसमें अर आया था तो उस पे यसअल वाला कायदा, चाहे इसम अस्मा की गर्दाने हैं चाहे फेल की गर्दाने हैं, उसमें यसअलु का कायदा अप्लाई करना हर सूरत में जरूरी है। अलबत्ता जो रआ यरा सुलासी मुजरद की गर्दान है, इसमें कायदा अप्लाई आप करेंगे तो अफ़आल में करेंगे, अलबत्ता अस्मा में इजाजत है, जायज है, जरूरी नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। महमूदुल्लाम मामोतन, इसके अब्वाब भी देख लें। वादी यऊदा वदअन, हलाक करना। इसी तरह फतह यफ्तह में वबा यऊबउ, वबअन इशारा करना। वज़ु यऊज़ु वज़ाअतन, हसीन होना। बा यबू बउअन, लौटना, ठीक है जी। दा इसी तरह क्या नाम है, दा यदा उदवन, बीमार होना। जा यजीउ मजीअन, ये भी कुरान पाक में काफी इस्तेमाल हुआ है, तो इसका माना आना। और शाह यशाउ मशीयतन समी इसमउ, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में। वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो ये भी आप इसको, और इसमें अजवफ के जो कवायद हैं वही अप्लाई हो रहे हैं। महमूदुल फा मा मुज़ाअफ, तो इसमें मुज़ाअफ को तरजीह दी जा रही है। अम्मा या उम्मु इमामतन, इमाम बनना। अन्ना या इन्नु अनीनन, कराहना। अलीला यअललु अललन, खराब होना। इसके बाद मिसाल मा मुज़ाफ है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है मुज़ाफ को तरजीह देंगे। वद्दा यवद्दु वुद्दन, मोहब्बत करना। और इसमें क्या नाम था, यानी वाव भी है और वादीदा था, तो वादीदा को वद्दा पढ़ दिया। यऊददु था, यऊददु को यानी यहाबु वाला कायदा अप्लाई नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट इसको मुज़ाफ का कायदा अप्लाई करके यवद्दु पढ़ा। और मिसाल है यही मुज़ाफ सुलासी, समी इसमाउ यम्मा या यम्मु, यम्मन दरिया में गिरना। और ये भी मेरे गिराना, ये भी वो है ना, मेरे ख्याल में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जी देगा हवाला, सूरह जो कसस है उसके अंदर शायद ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। चलें जी, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तम्मा किताब तालीम सर्फ बितौफीकिल्लाहि तआला व औनिही, फल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। लें जी, अब आपकी किताब हो गई है ख़त्म। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि रिवीजन हो गई है। कोई चीज़ें अगर रह गई हों, आपको पूछनी हो तो ज़रूर पूछें, बाद में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे मौका बनेगा उसका जवाब दिया जाएगा। जी साकिब भाई, इस रिकॉर्डिंग को यहीं ख़त्म करें। सुब्हानकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। जी वालेकुम